بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام موید جعفری ہے۔ پچھلے چند روز سے پاکستان کے خلاف ایک خاص مہم چل رہی ہے، وہ چاہے سوشل میڈیا ہو، ٹویٹر، فیس بک، آپ کا ٹک ٹاک یا کوئی اور اس قسم کی سوشل میڈیا ویب سائٹ ہو، بھارتی میڈیا ہو، خاص طور پر اسرائیلی میڈیا ہو اور افغان میڈیا کچھ حد تک، ان تمام جگہ پر پاکستان کے خلاف ایک ٹرینڈ کیا جا رہا ہے ہیش ٹیگ کو، اور اس لیڈز میں بھی وہ چیز جو ہے اخباروں کی شہ سرخیوں میں، ویب سائٹس پر، ہر جگہ پر وہی دو لفظ نظر آتے ہیں کہ سینکشن پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ بنیادی طور پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کچھ لوگ۔ وہ لوگ کون ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر پابندیاں کیوں لگانا چاہتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، اور اس کے پاکستان میں سے ایسے کون سے لوگ ہیں جو اس ساری سازش کے اندر شریک ہیں، جو ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو ان لوگوں کی ان تمام باتوں کو، اس تمام زہر کو جو وہ پاکستان کے خلاف اگلتے ہیں، اس کو آواز دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں آپ کو اس ولاگ میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف یہ سینکشنز لگانے کا شور و غوغا مچا رکھا ہے، وہ کس قدر منافقت کا شکار ہے، وہ کس قدر دوغلے ہیں، اور ان کی باتیں جو ہیں ان میں سچائی نام کی چیز کیوں نہیں، اور اگر وہ سچائی کسی حد تک ہے بھی تو پھر ان کی وہ اپروچ جس کی بنیاد پر وہ پاکستان کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، وہ کس طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور ان کے اپنے ذاتی مفاد کی گیم ہے۔ تو بنیادی طور پر بات شروع کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر یہ جو شروع ہوئی، آپ کو میں نے بتایا کہ انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، ہر جگہ پر یہ چیز آج کل دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کو افغانستان میں ہونے والے ہر خرابے، ہر ظلم، ہر بربریت کا مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ہر بات میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان شروع ہی سے افغانستان کے اندر جو ہے وہ انسٹیبلٹی چاہتا تھا۔ پاکستان چاہتا ہی نہیں تھا کہ افغان جو ہیں، جو افغانستان میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ وہاں پر حکمرانی کرے، وہ وہاں پر رول کرے۔ پاکستان ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ پاکستانی ایک سیٹ اپ ہو جو جس کی ڈورے پاکستان کے ہاتھ میں ہوں، وہ وہاں پر رول کرے، جس کی وجہ سے پاکستان کے ہاتھ افغانستان کے لوگوں کے خون میں لت پت ہیں، اور سارے ظلم جو ہیں وہاں پر لوگوں پر جو ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ اب یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ ہیش ٹیگ شروع کہاں سے ہوا، اور اس ہیش ٹیگ کے پیچھے لوگ کون تھے، اور میری ان لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کہاں پر ہوئی، اور میں نے ان کو کیا سبق سکھایا، یہ بھی آج آپ کو اس ولاگ میں بتاؤں گا، جو کہ ایک بہت انٹرسٹنگ اور دلچسپ کہانی ہے۔ ولاگ پورا دیکھیے گا۔ بنیادی طور پر بات کچھ یوں شروع ہوئی کہ آپ شاید جانتے ہوں گے، میں نے اپنے پچھلے ولاگز میں بھی ایک شخص کا ذکر کیا تھا جن کا نام ہے امر اللہ صالح، فرسٹ وائس پریزیڈنٹ آف افغانستان۔ شروع ہی سے وہ کس بات سے جانے جاتے ہیں، کس بات سے مشہور ہیں؟ وہ اس بات سے مشہور ہیں کہ پاکستان کے خلاف وہ بہت دو ٹوک اور بہت ہی سیدھی جو ہے الزام تراشی جو ہے اس سے کام لیتے ہیں۔ پاکستان کو ہر ایول کا نیکسس قرار دیتے ہیں۔ افغانستان کے اندر کسی چڑیا کا گھونسلہ بھی اگر شاخ سے گر جائے تو امر اللہ صالح کے مطابق وہ پاکستان کی کوئی سازش ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی ایئر فورس ہے اس پر انہوں نے الزام لگایا، بعد میں منہ کی کھائی کہ پاکستان کی ایئر فورس نے کہا تھا کہ ہم طالبان کی مدد کریں گے، اس پر بھی وہ ذلیل ہو چکے ہیں۔ مگر جب یہ سب کچھ فیل ہو گیا تو چونکہ وہ ایک سمجھدار انسان، بلکہ چاپلوس انسان ہے، چالاک انسان ہے، انہوں نے وہاں پر یہ ہیش ٹیگ شروع کروایا اپنے آفس کے لوگوں سے، اور اس کے بعد امر اللہ صالح، جن کے ناطے بھارت کے اندر بہت ساری ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل میں، ان تمام لوگوں کے ریسورسز کو یکجا کر کے بھارت، اسرائیل اور افغانستان جو کہ نیکسس ہے، اور کئی امریکی اکاؤنٹس بھی آبویسلی، وہ سب مل کر یہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگے، اور ایک خبر جنریٹ ہوگی کہ جی افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ مان رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جی اس وجہ سے کیونکہ طالبان کی پاکستان جو ہے وہ حمایت کرتا ہے۔ پہلے تو بات ہے کہ پاکستان طالبان کی حمایت نہیں کرتا۔ پاکستان نے کسی جگہ پر ابھی کرنٹ دور میں، اور ایک پرانے دور میں جس کی بات وہ کرتے ہیں، تو افغانستان کی وہ حکومت جس کا حصہ امر اللہ صالح خود ہے، اس حکومت نے اس امریکہ سے جس نے افغانستان کے اندر طالبان پیدا کیے، جس نے طالبان بنائے، جس نے طالبان کی نسل در نسل جو ہے ان کو کھلایا، اس حکومت نے اس امریکہ سے اربوں کیا کھربوں ڈالر کھائے، کیونکہ اور ان کے ساتھ ان کے اتحادی بن کے رہے، ان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر جی حضوری کرتے رہے، صرف کیوں؟ اپنے فائدے کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اپنی آسانی کے لیے۔ اور اگر سینکشنز لگانے کی بات کرنی ہے تو پہلے تو امریکہ پر لگائیں نا،
پاکستان نے اگر کبھی جو ہے طالبان کے ساتھ بات کرنے کا ذکر کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ افغانستان میں رہنے والے طالبان جن کو کہتے ہیں کہ جی وہ افغانستان کا حصہ نہیں، تمام کے تمام لاکھوں ہزاروں جو طالبان ہیں وہ سب پاکستان سے گئے ہیں ان کے مطابق، جو کہ ایک انتہائی مضحکہ خیز بات ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان یہاں سے جو سارے ٹرین کر کے بھیجتا ہے فوجی، اس کی وجہ سے افغان افواج جو ہیں وہ جنگ ہارتی چلی جا رہی ہیں طالبان سے۔ یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ جی ہم لوگ اس طرح سے جنگ ہارے طالبان سے کیونکہ پاکستان ان کو مدد کر رہا ہے۔ او بھائی خدا کے بندے، کتنے لاکھ فوجی بھیج دیے پاکستان نے افغانستان کے اندر۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا بارڈر، آپ کی وہاں پر نگرانی ہے۔ اگر آپ کے پاس ابھی تک ایک ثبوت بھی نہیں ہے کہ پاکستان سے کتنے فوجی گئے، اور اس کے باوجود کہ 3 لاکھ افواج افغانستان کی جو ٹرین کی ہے امریکہ بہادر نے، ان کو ہر قسم کی کیل کانٹے سے لیس کیا ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی دی ہے، سب کچھ دینے کے باوجود وہ اگر طالبان کا مقابلہ نہیں کر سک رہے تو اس کے اوپر آج امریکہ نے بھی افغان حکومت کے منہ پر چپیڑ ماری ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ لڑنا اب ہماری ذمہ داری نہیں، ہم نے اتنے سال اتنے اربوں خربوں ڈالر اس غنی حکومت کو دیے، افغانستان کی حکومت کو دیے، تاکہ یہ لوگ اپنی فوج، ان کی فوج کو ٹرین بھی کیا، ان کو اسلحے سے لیس بھی کیا، ان کی ٹریننگ بھی کی، سب کچھ کیا، اس کے باوجود اگر وہ مار کھا رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اگر اور امریکہ نے، جان کربی نے بیسیکلی جب آج وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہ بات کہی جو جس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ افغان طالبان کو افغان مانتے ہیں، وہ ان کو افغانستان کی آبادی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ بات جو کہ اس تمام ہیش ٹیگ میں کہا جا رہا تھا کہ بھائی نہیں وہ تو پاکستانی ہیں، وہ تو افغانستانی ہیں ہی نہیں، ان کا افغانستان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ امریکہ نے آج جس کی یہ گن گاتے ہیں چونکہ ان سے پیسے لیتے ہیں، تو انہوں نے آج کہا کہ بھئی ہمیں معاف کیجیے، 31 اگست تک ہم اپنی افواج کی پروٹیکشن کے لیے یہاں پر جو ہے وہ بمباری کریں گے، اپنے ان تمام معاملات کو روکنے کے لیے B-52 بامبرز امریکہ نے بھیجے بھی، مگر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا بہت کلیئرلی، آپ کو میں لنک شیئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر، کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کے اندر اب اس جنگ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ افغانوں کے بیچ ہوگا، وہ افغان افواج اور طالبان، اس سے جو بھی رزلٹ نکلے گا وہ افغانوں کی آپس کی لڑائی کا ہوگا اور وہ ایک افغان رزلٹ ہوگا۔ ہم اب اس کو انفلوئنس نہیں کرنے لگے، ہم سے بار بار مدد مانگنا بند کر دیں، ہم اس لڑائی میں اب 20 سال اپنی نسلیں جھونکنے کے بعد مزید نہیں گھسنا چاہتے۔ بنیادی طور کے اوپر طالبان سے شکست کی وجہ یہ ہے کہ غنی حکومت امریکہ سے پیسے لے لے کے کھاتے رہے ہیں۔ امر اللہ صالح جیسے لوگ کابل کے اندر عیاشیوں کے اڈوں پر بیٹھے وہاں پر عیش کرتے رہے ہیں، صرف ٹویٹر پر بیٹھ کے ٹویٹس کر دیں اور لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کو مشتعل کر دیا، اور انہوں نے باقی وہ جو تمام جو کاپیوں میں دکھائے ہوئے تھے 3 لاکھ فوجی، ان کے پیسے اپنے جیبوں میں اور اپنے پیٹ میں ڈالے اور آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، کیونکہ طالبان جو ہیں ان کے ساتھ لڑائی ہے آپ کی۔ پاکستان نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ اس کا کوئی فیورٹ نہیں ہے افغانستان میں۔ پاکستان نے کلیئر کٹ افغانستان میں ہونے والی خریزی، میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، افغانستان میں کٹتی گردنیں، افغانستان میں بہتا خون مجھے بھی پریشان کرتا ہے، مجھے بھی دکھی کرتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ایک ایپ ہے جی کلب ہاؤس، وہاں پر کل میں رات کو ایک افغانستان کی ہی سینکشن پاکستان کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ روم تھا، وائس چیٹ رومز ہوتے ہیں، وہاں پر بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ وہاں پر امر اللہ صالح کے ہی آفس کے لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو ہوسٹ ایک پاکستان کے حضرت کر رہے تھے، اس ڈیبیٹ کو، اس بحث کو وہ جنریٹ کر رہے تھے۔ وہ کون تھے؟ اویس گرایا صاحب۔ اویس گرایا صاحب وہ ہیں جو آپ کو شاید یاد ہو کہ 3 بلاگرز اٹھائے گئے تھے، سلمان حیدر، اویس گرایا اور آصف صاحب، جن کے اوپر بعد میں بلاسفیمی کا بھی چارج لگا اور معاملات جو ہیں وہ کافی پریشان ہوئے اس حد تک کہ ان کو اٹھا لیا گیا اور اٹھانے کے بعد یہ غائب ہو گئے، ان کے اوپر بڑا ظلم اور ہوا، ٹارچر بھی ہوا، جس کی بعد میں انہوں نے داستانیں بیان کی۔ مگر اس سب میں ہم نے بھی ریاست کے ان اداروں کے خلاف اور ان تمام لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کو جو ہے وہ انفورس سپیئر کیا تھا، ہم نے بھی آواز اٹھائی۔ ان لوگوں کی آواز کی وجہ سے یہ لوگ باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد ملک سے باہر چلے گئے۔ ٹھیک ہے گرایا صاحب، میں اس بات کو رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ کی ان لوگوں کے خلاف گریونسز ہیں۔ گرایا صاحب نے جو روم بنایا اس میں امر اللہ صالح کے دفتر کے لوگ بٹھائے،
اس میں اور افغان لوگ ایسے بٹھائے جنہوں نے بیٹھ کر وہاں پر، میں اتفاقاً اس روم میں چلا گیا، گرایا صاحب کی بڑی مہربانی، انہوں نے مجھے وہاں پر بیٹھنے کی اجازت دی اور مجھے بولنے کا موقع دیا، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ گرایا صاحب آپ یہ بات کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اس روم میں بیٹھے وہ تمام افغان پاکستان کو گالی دے رہے تھے، وہ پاکستان کے لوگوں کو گالی دے رہے تھے، وہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا قیام ہی غلط ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے 5 نہیں 20 ٹکڑے ہونے چاہیے، اور آپ نے ایک دفعہ ان لوگوں کے ساتھ اختلاف رائے نہیں کیا گرایا صاحب۔ آپ نے ایک دفعہ ان کو یہ نہیں کہا کہ افغانستان کے اندر جو مسائل ہیں اس کے ذمہ دار افغان حکومت بھی ہے، افغان حکومت کی بزدلی، افغان حکومت کی کرپشن کی وجہ سے آج وہ فوج وہاں پر نہیں کھڑی کہ وہ طالبان کا اس طرح سے مقابلہ کر سکے۔ تو گرایا صاحب آپ اور آپ کے اور گل بخاری محترمہ، سبحان اللہ، وہ مزے کی بات یہ ہے، میں ان خاتون کو بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کے ساتھ بات چیت بھی ہے، گل بخاری صاحبہ اس روم میں تھیں اور وہ بھی ان کی ہر بات کے ساتھ اگری کر رہی تھیں، یہاں تک کہ مجھے لڑ کے بولنے کا وقت لینا پڑا ان لوگوں سے، کیونکہ وہ یک طرفہ گفتگو چل رہی تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، جو پاکستان کو ایک جمہوری ریاست بنانے کے پیچھے اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ کہتے ہیں۔ ارے بھائی، جمہوری ریاست بنانا تو بعد کی بات ہے، پہلے پاکستان جو ایک ملک ہے اس کی عزت تو کرنا سیکھیں، پہلے اس کے عزت کی حفاظت کرنا تو سیکھیں، پہلے آپ ان لوگوں کا منہ بند کرنا تو سیکھیں جو آپ کے ملک کو گالی دے رہے ہیں بغیر ثبوت کے، وہ لوگ جو اپنی فیلیئرز کو، اپنی انکمپیٹنس کو چھپانے کے لیے ہر چیز کا ملبہ آپ کے ملک پر ڈال رہے ہیں، اور آپ چپ کر کے کہہ رہے ہیں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ جھوٹ نہیں سنیں گے، الزام نہیں سنیں گے، گالی نہیں سنیں گے، خاص طور پہ ان لوگوں سے جن لوگوں کی نااہلی، جن لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے آج طالبان جو ہیں وہ اس ملک پر چھائے ہوئے ہیں اور ہر جگہ جنگ جیت رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی ایسے لوگوں کا جو ہے وہ محاسبہ کیجئے، ایسے لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کریں تو انہیں یہ بات سمجھائیں کہ ملک کے اصولوں، ملک کے اندر کسی بھی ادارے کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں اس پر گفتگو کرنا ایک علیحدہ بات ہے، مگر ملک کو گالی سننا، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بات کو سن کر اس پر کوئی اعتراض نہ کرنا، یہ قطعاً کسی قسم کا لبرلزم اور ڈیموکریسی اور یا پرو ڈیموکریسی ہونا نہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔